ہو جائے پڑھ کے صلی اللہ جو سو جائے خلد کی وادیوں میں کھو جائے خواب میں گر ہو دید آقا کی خواب میں گر ہو دید آقا کی تو ہم غلاموں کی عید ہو جائے تو ہم غلاموں کی عید ہو جائے پڑھ کے صلی اللہ جو سو جائے خلد کی وادیوں میں کھو جائے۔ تو آئیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں صحابی رسول خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ اول ہیں، نبی کے خلیفہ 4 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ کسی نے کہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک میں ادنا سا واقعہ سناتا ہوں جو آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا محبت کرتے تھے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابہ کرام نہیں تھے، کوئی اور ساتھی نہیں تھے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ میں تھا تو سب سے بڑے صحابی رسول خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے۔ غور سے سنیے گا، دوڑا رہے ہیں کچھ لوگ نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور جب پیارے آقا ایک پہاڑ کے پاس پہنچتے ہیں، جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے پہاڑ بہت اونچائی پر ہے، اس پہاڑ کے پاس جب پہنچتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے آقا کو کندھے لے لیتے ہیں اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جائے گا، آپ کے پاؤں مبارک میں بہت دور سے ہم لوگ چل کر آ رہے ہیں، چھالے پڑ جائیں گے، ورم آ جائے گا، یا رسول اللہ ہمارے کاندھے پہ سوار ہو جائیے۔ کاندھے پہ سوار کر کے اس پہاڑی پر پنجوں کے بل چل رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عرب کے لوگ کیفیت شناس ہوتے تھے، پنجے کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے ادھر سے انسان گیا ہے۔ اور جیسے پیارے آقا پہاڑ پر چڑھنا شروع کیے مکڑی نے جالا لگا دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ادھر سے کوئی گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی سب سے ادنا مخلوق مکڑی جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، جس کے نام سے ایک پوری سورت ہے، جس سورت کا نام ہے سورہ عنکبوت۔ سورہ عنکبوت اس سورت کا نام ہی ہے مکڑی والی سورت۔ اللہ نے ایک چونٹی کا مثال بیان کیا، اس کے نام سے بھی قرآن میں ایک سورت ہے سورہ نمل جس کو کہتے ہیں سورہ چونٹی۔ یہ چھوٹے چھوٹے مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بیان کیا۔ سمجھنے کی بات ہے، مکڑی نے جالا لگا دیا ہمارے نبی کے عشق میں، ہمارے نبی کے عشق میں مکڑی نے جالا لگا دیا۔ جب ہمارے نبی پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار تھا اس میں گئے، غار میں بہت زیادہ جالے وغیرہ پڑے تھے، بہت زیادہ اس میں کوڑا کرکٹ تھا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میں جالے کو صاف کیے، سارے سوراخ کو بند کر دیے۔ غور سے سنیے گا، ایک سوراخ تھا اس میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہے کہ اس سوراخ کو میں بند نہیں کرتا ہوں، اس پر اپنا پیر رکھ دیتا ہوں۔ پیر رکھ دیا اس سوراخ کے اوپر اور وہیں پر آقا سے کہے، ہمارے نبی جی سے کہے کہ نبی جی بہت تھک گئے ہیں، بہت تھک گئے ہیں، آپ میرے اس ران پر سر رکھ کر سو جائیے، سر رکھ کر سو جائیے۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے کچھ ہی دیر میں ایک سانپ جو تھا اسی سوراخ میں سانپ تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں ڈنک مار لیا۔ زہریلا سانپ تھا، وہ نبی کے دیدار کے لیے کئی سو سال سے وہ جنات سانپ تھا جو نبی کے بارے میں سن رکھا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی امت ان کو پریشان کرے گی، اس طریقے سے وہ آئیں گے اس غار میں چھپیں گے نبی کے دیدار کے لیے۔ وہ سانپ اسی میں بیٹھا ہوا تھا، اتنا دن سے انتظار کر رہا تھا وہ سانپ، اور اس سوراخ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیر جو رکھ دیے، کیا کاٹے گا نہیں، وہ ڈنک مار لیا۔ اور جب ڈنک مارا زہریلا سانپ بن گیا تھا وہ، اور جب ڈنک مارا
تو اس سے زہر پھیل گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم میں، اور جب زہر پھیل گیا، اللہ اکبر، قربان چاہیے اس صحابی رسول پر، کسی نے کہا ہے پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ہمارے آقا کی عمر 63 سال، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بھی عمر 63 سال، ہمارے آقا کے کھانے میں زہر ملایا گیا، زہر ہلاہل، اور ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کھانے میں بھی زہر ملایا گیا، زہر ہلاہل۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب گئے، آخری وقت میں عائشہ کو بلا کر مسواک مانگے اور دائنے سائیڈ سے مسواک کیے، آقا آگے رکھ کر مسواک کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آخری وقت میں اپنی بیٹی عائشہ کو بلایا، مسواک مانگا اور اسی سائیڈ سے مسواک کیا۔ یہ عشق کا ان کا حال تھا، غور سے سنیے گا۔ جب ڈنک مار دیتا ہے سانپ ان کو، ان کے آنسو نکلنے لگتے ہیں، اور جب ان کے آنسو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرتے ہیں، وہ کسی نے کہا ہے قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر، کسی نے کہا ہے قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت معاب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت معاب پر۔ اور دوسرے ایک ترنم والے شاعر نے کہا ہے، جیسے کہ شہنشاہ ترنم ہمارے ہماسر ساتھی ترنم خید شہنشاہ ترنم شاعر اسلام ہیں، ان کے جیسے کسی نے کہا ہے کہ موذی نے ڈسا پھر بھی ادب سے نہ جگایا، صدیق مکرم سی وفا کون کرے گا۔ سماعت فرمائے حضرت مولانا موذی، مودی مت سمجھ لیجئے گا، موذی کے معنی ڈسنے والا، غور سے سنیے گا۔ موذی نے ڈسا پھر بھی ادب سے نہ جگایا، صدیق مکرم سی وفا کون کرے گا۔ اور ساحل نہیں سینے دریا پہ حکومت، فاروق معظم کے سوا کون کرے گا، فاروق معظم کے سوا کون کرے گا۔ ساحل ہی نہیں سینے دریا پہ حکومت، فاروق معظم کے سوا کون کرے گا، فاروق معظم کے سوا کون کرے گا۔ یہ رات چھوٹی پڑ جائے گی اگر میں صحابہ کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دوں۔ سنیے، دو لوگوں کا سنیں نا۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے کہا ہے کیا کام ہے شمشیر کا اے حیدر کرار، کیا کام ہے شمشیر کا اے حیدر کرار، دشمن کے لیے آپ کی للکار بہت ہے، دشمن کے لیے آپ کی للکار بہت ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ کرام کے اندر کمالات اور حسن اور خوبی اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے۔ انصاف سے کہہ دو آقا کا گفتار کا عالم کیا ہوگا، انصاف سے کہہ دو آقا کا گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ کی اگر باتیں سننا شروع کر دیں تو یہ وقت کم پڑ جائے گا، یہ رات کم پڑ جائے گی، یہ بات کم پڑ جائے گی، اور آپ یہ سوچ کر اٹھیں گے کہ پل پل ترستا تھا جس پل کے لیے، وہ پل بھی آیا تو کچھ پل کے لیے، چاہا کہ روک لے اس پل کو کچھ پل کے لیے، پر وہ پل نہ رک سکا ایک پل کے لیے۔ یہ سوچ کر تو ضرور آپ اٹھیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے نماز کی بارے میں ایک فرمائش ہے، غور سے سنیے گا، بہت میں ایک خوبصورت بات بتا رہا ہوں نماز کے بارے میں۔ حضرت علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، غور سے سنیے گا۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں 70,000 پردے ہوتے تھے بیچ میں۔ کتنے؟ 70,000 پردے۔ یہ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کی بات ہے، غور سے سنیے۔ لیکن جب ایک بیہنی گاؤں کا مسلمان ایمان والا خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد جامع مسجد میں امام صاحب کے پیچھے خشوع و خضوع کے ساتھ
اس جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو سنیے علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ایمان والے کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں اس نماز کے اندر کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کسی نے کہا ہے اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارہ کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز ہے تیری، کسی کو دیکھتے رہنا معراج ہے تیری، کسی کو دیکھتے رہنا معراج ہے تیری۔ لیکن غور سے سنیے گا، نماز نماز جیسی ہونی چاہیے۔ ہاں نماز میں کھڑے ہیں، امام صاحب نے پڑھایا 3 رکعت بھول کر، ہم مقتدی صاحب لوگ کہے امام صاحب 3 رکعت پڑھایا، تو امام صاحب کہے میں نے 4 رکعت پڑھایا ہے، مقتدی صاحب لوگ کہنے لگے نہیں 3 رکعت پڑھائے ہیں۔ امام صاحب نے کہا دلیل کیا ہے اس کی کہ میں 3 رکعت پڑھایا ہوں؟ تو مقتدی صاحب نے کہا میری 4 دکانیں ہیں، پہلے رکعت میں 1 دکان کا حساب کیا ہوں، دوسرے میں 2 کا حساب کیا ہوں، تیسرے میں 3 دکان کا حساب کیا تھا، جب تک آپ سلامے پھیر دیے تو کہاں 4 رکعت ہے؟ مضبوط دلیل تھی، غور سے سنیے گا۔ 4 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مولانا سے مسئلہ پوچھے نہیں تھے امام صاحب سے، دریا کے کنارے چلے گئے اور بیان سن کر جذبہ پیدا ہو گیا تھا انشاءاللہ کل نماز پڑھنا ہے۔ چاروں لوگ کمیٹی کے جو لوگ ہیں دلشاد بھائی کے ساتھ، ان کے ساتھ چاروں لوگ چلے گئے، اب پتہ چلا دریا کے کنارے گئے تو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ معراج بھائی کہہ رہے ہیں دلشاد بھائی سے یار رات میں سب لوگ ہم لوگ بیان سنے، کیا آج نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو سب لوگ کہہ رہے ہیں جو کمیٹی کے لوگ تھے پڑھا جائے۔ تو دلشاد بھائی کیا ہوا امام بن گئے، اور بقیہ جو معراج بھائی اور جو لوگ ہیں پردھان جی وغیرہ یہ لوگ مقتدی بن گئے۔ تو 3 لوگ مقتدی لوگ تھے اور ایک امام صاحب تھے۔ جب تک کیا دیکھے کہ دریا میں ایک مچھلی زور سے کھدا دریا میں، تو نمازے میں سے کہہ رہے ہیں معراج بھائی نماز میں سے در دریا کھڑبڑیا چیز، دریے میں کیا کھڑبڑ آیا نمازے میں؟ تو دوسرا کہہ رہے ہیں ماہی ہو یا مرغیس، مچھلی ہوگی یا مرغی یار؟ تو سونو بھائی کہہ رہے ہیں وہ چائے والے، کیا فخر الدین بھائی وہ کہہ رہے ہیں اتنا بیان سن لیتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں کیا ہے، ارے در نماز کوئی بولت ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں فخر الدین بھائی تیسری بار وہ بولے، کہہ رہے ہیں در نماز کوئی بولت ہے؟ ارے نماز کے بیچ میں کوئی بولتا ہے کہا؟ تب دلشاد بھائی کا نمبر تھا، وہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں شکر خدا من گفتم ہے، اللہ کے شکر بابے تب کچھ نہیں کی بول رہے، وہ کہہ رہے ہیں دلشاد بھائی لگ رہا ہے میری بات نہیں سن رہے ہیں، شکر خدا من گفتم ہے، اللہ کا شکر ہے ہم تو ابھی کچھ نہیں بولے، اور بول دیے سب لوگ، بول دیے سب لوگ۔ غور سے سنیے گا، نماز میں ہمارا ادھر ادھر ذہن رہے گا، پھر سے وہ ہم کتنا دعا کرے قبول نہیں ہوگی۔ میں جو سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل ہے صنم آشنا۔ اللہ اکبر۔ آج کے واسطے کوشش کریں، غور سے سنیے گا، ایک بے نمازی گھر پر اگر ہے تو اس کی نحوست 40 گھروں پر پڑتی ہے، اور جس گھر میں سب بے نمازی ہوں پھر اس گھر میں کتنا ہو کمانے چلے جائیں آپ، سعودی سے، فلپائن سے، لبنان الجزائر سے، لیبیا سے، چائنا سے، جاپان سے، ترکستان سے، نخلستان کے کرگستان سے، دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ کے پاس پیسہ آتا رہے، پھر رہے یا پھر لو پھرن ہو جائے گا پیسہ، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر چاہ رہے ہیں کہ برکت ہو آپ کے پیسے میں تو خشوع و خضوع کے ساتھ آپ بیرولی کے جامع مسجد میں نماز پڑھ لیے صرف 5 وقت کی، میں گارنٹی لکھتا ہوں، قسم خدا کی میں کہتا ہوں، انشاءاللہ اسی دن سے آپ کے اندر ترقی آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی مال میں بڑھوتری بھی ہو جائے گی، اور یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ واہ کاش کی میں بہت پہلے کیا ہوتا۔ غور سے سنیے گا، ہم جب دنیا سے جائیں گے حشر کا میدان قائم ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے
کہ پردھان جی کون کون سڑک بنوائے آپ، دلشاد بھائی کئی سو جلسہ آپ کروائے، معراج بھائی ماشاءاللہ آپ کتنے کتنے لوگوں کا ہیلپ کیے۔ سنیے یہ تو اخلاق ہے، ماشاءاللہ اللہ اس پر انعام دیتا ہے، یہ اخلاق ہے، اللہ اس پر انعام دیتا ہے۔ لیکن سنیے حشر کے میدان میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کی پوچھ ہوگی تو سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ کسی نے کہا ہے روز محشر کی جان گداز بود اولی پرش سے نماز بود، پس مکن در نماز ہا تقصیر تا دران روز با شدت توقیر، تا دران روز با شدت توقیر۔ حشر کے میدان جو کہ جان کو گھلانے والے ہوگے، سب سے پہلے اگر کسی چیز کی پوچھ ہوگی تو کس چیز کی پوچھ ہوگی؟ نماز کی پوچھ ہوگی۔ کس چیز کی پوچھ ہوگی؟ اگر نماز کی پوچھ ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے تو پھر سے ہمارا مقام جنت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اے فرشتوں میرے جنتیوں کو، میرے نیک بندوں کو، میرے نمازیوں بندوں کو، میرے بیلی گاؤں کے جو مسلمان میرے مومن بندے تھے ان کو جنت کی طرف لے چلو۔ کیسے لے چلو جنت کی طرف؟ مہمان نوازی کی طور پہ لے چلو۔ کیسے لے جایا جائے گا جنت کی طرف؟ ایمان والوں کو غور سے سنیے گا، آپ کا کوئی مہمان آ جائے بیہلی چوک پر اور مہمان آپ کے پاس فون کرے یار میں آنا چاہ رہا ہوں، تو آپ کہے وہیں پہ رکیے میں آتا ہوں، میں آپ کو لے کر آتا ہوں، مہمان خوش ہو جائے گا۔ جب میزبان یہاں سے جائے چوراہے پر مہمان کو ساتھ میں لے کر آئے، یہ جو جنت میں جو مہمان جائیں گے، ایمان والے جائیں گے، مسلمان جائیں گے، غور سے سنیے گا، جنت کے فرشتے ان کو کہیں گے چلیے چلا جائے، اور جب جنت کے پاس پہنچیں گے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جس طرح آپ کے گھر ایک مہمان آتا ہے، اس مہمان سے آپ کہہ دیے پہلے سے میں نے تمہارے لیے ایک مہمان خانہ بنا دیا ہے، اس مہمان خانے میں تالا لگا دیا ہے، اس کی چابی میرے پاس ہے، یار جب تم آؤ گے سب سے پہلے اس کا تالا تم ہی کھولو گے، سب سے پہلے تالا اس کا تم ہی کھولو گے۔ یہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، غور سے سنیے گا، میں نمازیوں کا نقشہ کھینچ رہا ہوں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ جہنم سے پوچھے گا کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی وَتَقُولُ هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، جہنم کہے گی اوری با گناہگار لوگ باقی نہیں ہوگی، ابھی ہمارا پیٹ نہیں کیا بھرا، تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر جو اس کے اوپر رکھیں گے تو کہے گی بس 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 بھر گئی اب مجھے نہیں چاہیے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جو جنت میں جائیں گے دلشاد بھائی کہیں گے اللہ تعالیٰ، ہاں یہاں کے سارے نوجوان کمیٹی سمجھیے جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ اوجے رہے، جیسے ہم نے کہتے ہیں چلا جا نماز پڑھے، چلا جا نماز پڑھے، چلیے نماز پڑھنے، تو لوگ کہیں لوگ چاہے تو کہانی ہے کہ نماز پڑھا جا جائیے آپ لوگ نماز پڑھیے، یہ اللہ تعالیٰ جنت میں نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں، کہاں ہیں لوگ جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا کوئی ایسا سسٹم اسٹم ہے کیا جنت میں جو فیس ٹو فیس ان سے بات ہو جائے؟ آخر وہ کہاں ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا اللہ نے، فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی لوگ مجرموں سے سوال کریں گے۔ میں ببانگے دوہل یہ آیت پڑھ کر ترجمہ کر رہا ہوں حضرت مولانا تنویر عالم صاحب قاسمی دعوت برکاتہم کے سامنے، حضرت ارشاد سماعت فرمائیں۔ جنتی لوگ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم کیوں جہنم میں چلے گئے، تم لوگ کیوں جہنم میں چلے گئے؟ دنیا میں ہم کہتے تھے چلو نماز پڑھنے، تم مذاق اڑاتے تھے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان اکابرین کا مذاق اڑاتے تھے، علماء کرام کا مذاق اڑاتے تھے، میلاد النبی کا مذاق اڑاتے تھے، اس جلسے کا مذاق اڑاتے تھے، آخر تم لوگ کیوں جہنم میں چلے گئے؟ تو سنیے وہ جہنمی ساتھی 5 بات کہیں گے، قرآن نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، 5 بات کہیں گے۔ سب سے پہلی جو بات کہیں گے، سب سے پہلی جو بات کہیں گے جہنمی ساتھی، قالوا لم نک من المصلین، پہلی بات کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری بات کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریبوں اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔
غریبوں اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر تمہارے دروازے پر میری ماں اور بہنیں اور بھائیوں، اگر تمہارے دروازے پر کوئی ہاتھی پر سوار ہو کر جائے مانگنے کے لیے، اس کو بھی واپس مت کرو۔ لیکن میں کہتا ہوں اس زمانے میں ہاتھی نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس زمانے میں اگر کوئی اسکارپیو پر سوار ہو کر آئے، فور ویلر پر کسی پر بھی سوار ہو کر آئے اور کہے کہ ہم کو ضرورت ہے کچھ دے دو، اس کو بھی واپس مت لوٹائیے۔ ہو سکے اس کے گاڑی میں پیٹرول کے لیے اس کے پاس پیسہ اچانک ختم ہو گیا ہو سکے پیٹرول کے لیے پیسہ ختم ہو گیا ہو، مالدار کرتے ہے لیکن پیسہ ختم ہو گیا، پیٹرول کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس لیے مانگنے چلا آیا۔ اللہ کے نبی نے بتایا دنیا کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کو میرے نبی نے سلجھا نہیں، جس کو میرے نبی نے سلجھا نہیں۔ غور سے سنیے گا، جہنمی ساتھی کہیں گے دوسری بات، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریب اور مسکین کو کوئی خیال نہیں رکھتے تھے، کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ افسوس کے ساتھ کہے گا تیسری بات، اس سے زیادہ افسوس کے ساتھ کہے گا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم کانا پھوسی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے کانا پھوسی کرتے تھے۔ ایمان والوں کے بارے میں، نماز والوں کے بارے میں، ہاں بھائی دلشاد کی کمیٹی جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کانا پھوسی کرتے تھے، ہاں ٹپری کرتے تھے، سرگوشی کرتے تھے کان میں، اسی لیے اللہ نے ہم کو یہاں پہ بھیجا ہے۔ چوتھی بات کہے گا افسوس کے ساتھ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ پانچویں بات افسوس کے ساتھ کہے گا حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، اب ہم کو یقین ہو گیا، اب ہم کو یقین ہو گیا۔ اب یہ سمجھ لیجئے چڑیا چک گئی کھیت، چڑیا چک گئی کھیت، اب وہاں پر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں پر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ غور سے سنیے گا، اگر دنیا کے اندر ہم مشقت جھیلیں گے، پریشانی جھیلیں گے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو پریشانی جھیلے اور دنیا سے جب چلے گئے، میں بس اب 3 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کرتا ہوں، پرچی نہ آیا تو میں بات نہ بڑھایا ہوتا۔ غور سے سنیے گا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب جنت میں چلے گئے، اللہ نے کہا بلال دنیا میں بہت مشقت سہولت ہو، بہت پریشانی آپ سے ہے، بہت مصیبت آپ سے ہے، تمہارے پیٹھ کے نیچے آگ کے انگارے رکھ دیا گیا اور تم سے یہ کہا گیا کہ محمد کا دامن چھوڑ دو، لیکن بلال تو نے دنیا میں نبی کا دامن نہیں چھوڑا، بہت مشقتیں جھیلے، بہت پریشانیاں جھیلے، بلال تم جنت میں آ گئے ہو، بلال مانگو نہ کیا مانگتے ہو۔ آج ہم لوگ ہوتے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دے امریکہ میں، ہم کو وہاں کا راشٹرپتی بنا دے، اچھا ہندوستان میں بھیج دے ہم کو وہاں کا پردھان منتری بنا دے، ہاں ہم لوگ جیسے دنیا دار ہوتے تو یہ کہتے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ کیا کہے، غور سے سنیے گا، میں ان کی بات کہا کہ آپ کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جنت میں کہا حق نے بلال و حبشی سے، جو مانگنا ہے مانگ لو تم چاہو خوشی سے، کہ عرض الہی نہیں کچھ اور تمنا، 2 دن کے لیے بھیج دے اس دار فنا میں، مل کر کے تیرے نام پہ کفار سزا دے۔ اللہ نے کہا بلال اب کیوں سزا چاہیے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جواب سنیے، وہ جواب سنانا ہی مقصد ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں مولا جو داد میں لذت ہے وہ راحت میں نہیں ہے، جو لطف تڑپنے میں ہے جنت میں نہیں ہے، جو لطف تڑپنے میں ہے جنت میں نہیں ہے، جو داد میں لذت ہے وہ راحت میں نہیں ہے، اور جو لطف تڑپنے میں ہے جنت میں نہیں ہے، جو لطف تڑپنے میں ہے جنت میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوات